یہ ہفتہ بڑا ٹچی سا ہے، بس دو چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی اپوزٹ سیکس کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا جو آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ ایجوکیشن میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ والدہ اس وقت فلی چارج ہوں گی آپ کی ایجوکیشن پہ۔ ڈائلسس چل رہے ہیں یا کڈنی کے پرابلم ہے، دے شوڈ بی ویری کیئرفل۔ سڈن گین ملنے کے پورے چانس ہوتے ہیں، والدہ کی صحت کا خیال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یہ ہفتہ کیسا رہے گا سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ 8 اگست سے 14 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ 4 کے سیگمنٹ میں، یہ پارٹ 2 یہ سیگمنٹس ہے۔ تو یہ لیو، ورگو، کینسر اور اسکارپیو، یہ 4 ہم آج ڈسکس کریں گے اس شعبے میں، اس جو ہم کریں گے پارٹ 2 میں۔ تو سٹارٹ ہم لیو سے کریں گے۔ جی لیو، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ اس دفعہ آپ لوگوں نے کافی انٹرسٹ لیا، 12,000 ویوز آئے ہیں اس کے آپ کے پچھلے پروگرام میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے کافی اس پہ کافی شوق سے دیکھا ہے۔ تو لیو، اچھا، ایک تو آپ کو مبارک پہلے دے دوں کہ آپ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آپ کو جس کی بھی سالگرہ ہے، ہیپی برتھ ڈے ان کو۔ سٹارٹ آپ کے 5ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 5ویں کا لارڈ 9th میں اس میں، تو یہاں پہ ایجوکیشن میں دلچسپی ہوگی آپ کو، کوئی نہ کوئی دناوی، علمی و دناوی ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیسے بھی آئیں گے اور علمیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور سماجی خدمات کو بھی آپ پریفر کریں گے۔ ساتھ ساتھ کوئی نیا چیز سیکھنے کا بھی شوق چلے گا، خاص طور پہ لا، ٹیچنگ، سوشل ورک، مذہب، تصوف، پبلک افیئرز اور سوشل سروس کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہے گا۔ اور اگر آلریڈی آپ نے یہاں سے علم حاصل کیا ہوا ہے تو اس علم کو بیس بنا کے آگے اپنے علم کو دوسروں پہ کنورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ معاشی اصول کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کریں تو کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پہ بیرون ملک سفر بھی کرنے کے چانسز بن سکتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات رہے گی، اور سب کچھ شراکت داریاں دوسروں کے تعاون سے آپ کے مسئلے مسائل سیدھے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کیونکہ 5واں گھر ہے تو موڈ سوئنگ آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور بچوں کے ساتھ آپ کا بڑا ایجوکیشن کا تو میں نے بتا دیا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ بھی آپ کو اچھے رزلٹس مل جائیں گے۔ بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملے گی، بچوں کے داخلہ کوئی اچھی جگہ پہ ہو جائے گا، بچوں کی کہیں لے کے آپ سیر و تفریح پہ بھی جا سکتے ہیں، ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، اور کسی قسم کی منفی سوچیں آپ کے اندر نہیں آئیں گے۔ سڈن ویلتھ ملنے کے بھی چانسز ہیں۔ سیر سپاٹا، رومانس، گیمز، ڈانسز، میوزک، لاٹریز، یہ ان ساری چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ رہے گا، اور کوئی نہ کوئی سٹا، لاٹری، جوا یا اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کو کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ سڈن گین جسے کہتے ہیں، 5واں گھر سڈن گین کا ہے، تو اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ لیو 9th and 10th چھٹے گھر میں ہے، اور چھٹے کا لارڈ 7ویں گھر میں ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کو فائدہ۔ یہ ہفتہ بڑا ٹچی سا ہے، لیکن ایک چیز بتا دوں، کیونکہ 9th and 10th کیونکہ یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مرموں میں آ رہا ہے، تو سنجیدہ طبیعت، چھٹا گھر تو ایک سنجیدگی آپ کے اوپر ہوگی، ایک کہہ لیں کہ بندہ جب کوئی سنتا ہے پروگرام وغیرہ تو اس کا اثرات آپ کو کافی انفلوئنس کرتا ہے، تو ماحول بڑا سنجیدہ سا ہوگا، لیکن بڑی محنت سے، کنسسٹنسی سے آپ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کی کوئی نہ کوئی اپوزٹ سیکس کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا جو آپ کے ساتھ کام کرے گا، اور وہ خواتین جو کسی دفتر میں یا کام کرتی ہیں تو ان میں بھی کوئی اپنے ہی کسی کولیگ میں انٹرسٹ جنریٹ ہو سکتا ہے، بعد میں وہ شادی میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو بزنس میں بھی آپ اپنے کوشش کیجیے گا اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کا، وہ آپ کو آفر کرے گا تو وہ آپ نے وہ بزنس نہیں کرنا۔ یہ سروسز کا گھر ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے سروس میٹر میں بہت سنجیدہ ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کی انکل، ماما، جیسے ماما، مامی، چاچا، چاچی، ان کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن ہوگی، جس سے وہ کافی فائدہ بھی پہنچے گا۔
کوئی لاس ان انویسٹمنٹ ہوا اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کسی قسم کا لاسٹ، اینگر، گریڈ، ایروگنس آپ کے اندر نہیں ہوگی، بڑا سکون ہوگا، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بڑے کنٹرول ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ اور سکنس ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، کوئی ابسٹیکلز ہے وہ دور ہو جائے گی، کوئی اسکینڈل بنا ہو وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، کوئی کرول ایکشن یا کوئی ٹرانسفر یا کوئی شو کاز نوٹس یا انکوائری وہ آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی ایگزام دیا ہوا وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ تو چھٹا گھر ہے بس ڈائبیٹک مریض اور جو پیشنٹ ہے وہ اپنی دوائیں جو ہے نا وہ ٹائم پہ لیں، کڈنی والے۔ تو اول تو یہاں پہ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں، کیونکہ اس کا میڈیٹر 7ویں گھر میں بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، لیکن تھوڑا سا ریٹروگریشن میں ہے، تو اس لیے محتاط رہنا پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ موڈ سوئنگ آپ کے بہت ہی ہوں گے سیڈ قسم کے، سنجیدہ قسم کے، تو اس لیے یہ اچھا جب بندہ سنجیدہ ہو، سینسٹیو ہو، تو پھر اپنے کام نکالنے میں اس کا ورک لوڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ ورک لوڈ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنی اس سینسٹیوٹی کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کر کے اپنا کام نکالنا۔ بعض لوگ تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھ دیتے ہیں، نہیں، آپ اس وقت اپنے رکے ہوئے کام نکالیں، یقین کریں اتنی تیزی سے نکلیں گے، اتنی تیزی سے کہ آپ سوچ سے باہر ہوگا۔ آگے 11 اور 12 مون، آپ سیٹرن 7ویں گھر میں اور 7ویں کا لارڈ 7ویں میں ہے، یہ سب سے اچھا کمبینیشن ہے آپ کا۔ تھوڑا سا ریٹروگریشن ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے یہ ایڈوانٹیجز لینا، اچھی زندگی گزارنے کی خواہش پوری ہوگی آپ کی بہت زیادہ، اور کوئی نہ کوئی خوشیاں، گھر کا ماحول اور اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا جذباتی لگاؤ بہت اچھا ہوگا، بہت ہی بہتر ہوگا، گھریلو سکون ہوگا، اور ان کیس اگر آپ کی کوئی محبت چل رہی ہے، کوئی لو افیئر چل رہا ہے، تو اٹ ول بی کنورٹڈ انٹو یہ شادی میں۔ یہاں پہ اکثر ایسے موقعوں پہ جب ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ شادیاں بھی طے ہوتی ہیں، تو یہاں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی جو یار منڈا کڑی آپس سے اچھا ہے نا، جوڑ بھی ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی شادی فائنل کر دیجیے، تو اچھی خبر سننے کو مل جائے گی۔ اور ان کیس آپ کی شادی فائنل ہوتی تو بڑی مثالی شادی ہوگی، میاں بیوی میں بہت ہم آہنگی ہوگی۔ اور اچھا یہاں پہ آپ اپنا مشترکہ کاروبار کریں تو اس میں بہت اٹھان ہوگی، بہت فائدہ ہوگا، اور بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اس پہ بوسٹ ملے گا۔ اچھا جب 7ویں کا لارڈ 7ویں میں ہوتا ہے تو بندہ دوسروں کی ٹکٹوں پہ اسپانسرشپ بہت ملتی ہے، وظیفہ مل جاتا ہے، اسپانسرشپ مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے تو کمپنی کہتی ہے جائیں سر باہر کا سیر کر کے آئیں، ہم پیسے دیتے ہیں، ہوٹل کا خرچہ دیتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، تو اس قسم کا آپ کو اسپانسرشپ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کیس آپ گورنمنٹ اگر امپلائیز ہیں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی آپ کا ٹور بن جائے گا، فرض کرے سرکاری طور پہ ٹور بن جائے گا یا کمپنی کی طرف سے ٹور بن جائے گا، سرکاری گاڑی یا ان کی گاڑی پہ یا ان کے رہائش پہ بھی، ریسٹ ہاؤس پہ، یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ کہتے ہیں دوسروں کی مدد سے اپنے کام نکالنے اور اپنا تیلا بھی خرچ نہیں ہونا، یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی بہت ہی محبوب یا آپ کا کوئی، تو وہ آپ کو کہے گا چل میں تیرے نال چلنا، میری گاڑی چل، میں وہاں پہ آپ کو اٹھاتا ہوں، میرا گھر ہے ادھر، تو آپ چلیں سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اچھا پھر یہاں پہ جنہوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ان کو بہت ایڈوانٹیج ملتے نظر آ رہے ہیں، باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، امیگریشن مل جائے گی، پھر سفر بھی اچھا ہوگا، باہر جا کے سیٹ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھی ای میل آ جائے گی، پھر پبلک میں ان کو بہت ہی، اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو پبلک میں بھی ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی اور بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ جتنے بھی ایڈوانٹیج ہے، جس حال میں بھی ہے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو لیو بہت فائدہ ملے گا۔ بس 2 چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، یہ کیونکہ مون سیٹرن کے نیچے ہے، اور یہ ڈیلے کا لاٹ، آپ کے جو کام ہے نا تھوڑے سے ڈیلے ہوں گے، جس سے آپ نے پیوش نہیں ہونا، گلومی نہیں ہونا، رونا نہیں شروع کر دینا، ایک دم ٹیری نہیں ٹانی۔ ویسے بھی وہ مرموں کا دن ہوگا، ویسے بھی آپ کے اوپر وہ بھی ہوگا، اوپر سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو ایسا کرے گا جیسے رونے کو دل کرتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہاں پہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی مسز بیمار ہو سکتی ہیں،
تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے، اس پہ باہر کا غصہ اس پہ نہیں نکالنا، یا اس کو ٹینشن نہیں دینی، بازار کا کھانا نہیں کھانا۔ یہاں پہ آپ کو معدے کا پرابلم چل سکتا ہے، کانسٹیپیشن خاص طور پہ وہ آپ کو ہو سکتی ہے، لہٰذا کڑھائی والی چیزیں، گوشت، میٹ، بیف، یہ آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا، نہیں تو معدہ آپ کا چوک ہو سکتا ہے، کمر درد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور ایڈوانٹیجز لینے ہیں، ایڈوانٹیجز آپ کو بہت کچھ دے جائیں گے، تو فائدہ اٹھائیے گا۔ لیو یہاں پہ سنجیدہ بھی رہے گا، ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے گی، یا کوئی وقت ضائع ہوگا، کوئی کام ہوتے ہوتے رک جائے گا، جس سے موڈ سوئنگ آپ کے تھوڑے سے ہو جائیں گے، تو پریشان نہیں ہونا۔ وہ یہ ٹیمپریری 3-4 گھنٹہ ڈیلے جو ہوگا نا، وہ سمجھ لیں کہ اس دن ہونا ہی ہونا ہے۔ ان کیس اگر آپ نے باہر جانا ہے تو ایئرپورٹ آپ نے یا جہاں پہ جانا تو 2-3 گھنٹے پہلے نکلیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، نہیں ہے تو راستے میں کوئی نہ کوئی اسٹک اپ ہو جائیں گے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو ٹینشن لگے اور پھر آپ وہاں پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جائے، کنیکٹڈ فلائٹ آپ کی مس ہو سکتی ہے، تو پریشان نہیں ہونا ہے، تو جب ہونا ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے گا۔ اینی ہو آگے چلتے ہیں۔ لیو 13 اور 14 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ 9th میں بیٹھا ہے، تو یہ بھی اچھا کمبینیشن ہے۔ ویکینڈ ہوگا، کوئی نہ کوئی گھر کے کام، گھر کی جائیداد کے مسئلے مسائل یہ حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جب 8ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کو کافی کہہ لوں کہ نفسیاتی ترقی مل جاتی ہے، کوئی کامیابی مل جاتی ہے، خوش قسمتی بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے، اور کوئی نہ کوئی فارن نیشنلٹی ملنے کے پورے چانسز ہے۔ آپ کو کوئی ای میل آ جائے گی جس سے آپ بڑے خوش ہوں گے، او یار میرا ویزا لگ گیا، او میری نیشنلٹی ہو گئی۔ یہاں سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یہاں باہر آپ کا داخلہ ہو گیا تو اس کی ٹریولنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ یا آپ کا اسپاؤس آلریڈی باہر رہتا ہے، وہ آپ کو اسپانسرشپ بھیجتا ہے، وہ اسپانسرشپ آپ کی منظور ہو جاتی ہے، اور پھر آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ٹریولنگ والا یہ ماحول ہوگا، بڑا پرسکون ہوگا۔ ایک تو آپ کہہ لیں کہ سنجیدہ ہوں گے، ایک آپ کو ایڈوانٹیجز ہوں گے، خوشی ہوگی، کوئی نہ کوئی جائیداد کے مسئلے بھی آپ کے سیدھے ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی، جو کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی، کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایڈوانٹیج لیو، آپ کا اپنا مہینہ ہے، انجوائے کیجیے، خوش رہیے گا، اور یہاں پہ آپ کے چہرے پہ آپ کو کافی خوشی نظر آنی چاہیے یہاں پہ۔ اور آخر پہ پھر لیو آپ لوگوں کو میری طرف سے جن کی سالگرہ جس دن ہے، میری طرف سے ہیپی برتھ ڈے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی ورگو، کیا حال ہے آپ کا؟ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 8 اگست سے 14 اگست کا۔ ورگو سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے ہو رہا ہے، وہی کنٹینیوٹی رہے گی جو سنڈے آپ گزار کے آئیں، گھر کا ماحول، گھر کے اندر حالات وہی، اور فلی چارج ہو کے 8 تاریخ کو آپ اپنے ورک پلیس پہ آئیں گے، اور کافی جستجو ہوگی، کچھ کرنے کا ہوگا، کوئی نئی کھوج، نئی تلاش، کوئی مخفی علم کو گھروں والوں کی مرضی سے تلاش کرنا، عملاً کرنے کی کوشش کریں گے۔ جائیداد کا مسئلہ تو اس کو پیچھے پڑ جائیں گے، اس کو ٹھیک کرنے چلیں گے، کوئی پراپرٹی کے پیچھے پڑیں گے، کوئی اس قسم کا۔ تو کوئی ایسا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پراپرٹی والے معاملے میں مت گھسیے گا، اس کو کوشش کیجیے گا، جو اگر مشکوک ہے اس کو ایسا چلنے دیجیے گا، جب وقت آئے گا وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ چوتھا گھر میں آپ کا مون ہے، وہ بڑا اچھا، تو ایک تو آپ کو گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، والدہ کے ساتھ بڑی اچھی ہوگی، کوئی نہ کوئی آپ کو اپ لفٹ ہوگی، کوئی نئی گاڑی خریدنے کے چکر میں، کوئی نیا گھر بنانے کے چکر میں، رینوویشن کے چکر میں، یعنی کہہ لیں کہ کوئی نہ کسی مصروفیت، اگر آپ جانور بزنس کرتے ہیں تو اس میں بڑا اچھا، اور کوئی پیٹ کے ساتھ بھی آپ کا بڑا اچھا آپ کا چلے گا، اور آپ کے ویدر بڑا اچھا ہوگا، اور پیس آف مائنڈ یہ آپ کا، والدہ کے ساتھ بڑی
بڑی اچھی انٹریکشن ہوگی. تو یہ دن کا سٹارٹ ہی آپ کو ایڈوانٹیجز لے کے چلنے کا ہوگا. آگے چلتے ہیں 9th and 10th. تو یہاں پہ مون یہاں پہ کیپریکارن میں، تو یہاں پہ سنجیدہ سی سچویشن ہوگی، لیکن بعض لوگ اس کو بچوں کے ساتھ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 5ویں کا لاٹ چھٹے میں ہے. پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں ہوگا. تو دوستوں کے ساتھ آپ کی دوستوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی، دوستوں کی مدد سے اپنا کام نکالیں گے. کوئی کام پھنسا ہوگا، چل یار میرے نال چل، ان کو دو. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا اب کے آؤ، ہم ماموں کو بلاؤں گا، تو آپ وہ کہیں گے اب کیا میں اپنے دوست کو لے کے آتا ہوں. تو اس طرح دوست کی مدد سے اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکال لیں گے. تو یہاں پہ ویسے بڑا سنجیدہ سا ماحول ہے. کئی لوگ ویسے 9ویں 10ویں محرم ہوتے ہیں تو چھٹیوں پہ نکل جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ وہاں پہ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں. تو اسے دیکھا جائے تو 9th ہاؤس بھی ہے، تو کافی انٹیوشن آپ کی یہ ادھر کافی ہوگی، اور یہاں بچوں کے ساتھ ریکریشن پہ نکلتے ہوں گے. لیکن ماحول بڑا سنجیدہ سا ہوگا، بڑا اچھا ہوگا. ایجوکیشن میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی نہ کوئی سڈن گین مل جائے گا، کوئی فائدہ مل جائے گا آپ کو، کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ انجوائے کرتے ہوئے، ہلا گلا کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا آپ کا ہوگا. اور پھر کہہ لیں کہ میوزک، بچے شور میں آئیں گے، میوزک لگائیں، تو بیچ میں کوئی بندہ کہے نہیں مرموں میں میوزک نہیں لگاتے. تو اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہوگی بچوں کا اور آپ کے درمیان، نہیں مرموں میں میوزک نہیں لگاتے. تو اس قسم کی باتیں آپ کی چلیں گی اور فائدہ ایڈوانٹیجز آپ کو ملے گا. آگے چلتے ہیں 11th and 12th. سیٹرن چھٹے گھر میں، اور چھٹے کا لاٹ چھٹے میں، سروس کا لاٹ سروس کے گھر میں بیٹھا ہو تو ایڈوانٹیجز بہت. اگر جن کے پاس جاب نہیں ہے تو ان کو جاب ملنے کے پورے چانسز ہیں، اور بہت ہی سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور قوت مشاہدہ بڑی چھٹی بہت، اور اسپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی. سروسز میٹر میں آپ کا ایک بڑا زور و شور ہوگا، بڑا روٹین سے کام کریں گے، اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو محنت کرتے ہوئے بڑے طریقے سے آپ کرتے ہوئے، یعنی کام کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا، بہت سنجیدگی ہوگی. سارا دن دفتر میں گزرے گا، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کا بوجھ اپنے اوپر سوار کریں گے. بہت زیادہ وریڈ ہو جائیں گے، پیوش ہو جائیں گے، گلومی ہو جائیں گے، کوشش ہو جائیں گے. بڑی ایمانداری سے ہارڈ ورکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر کام کو پرفیکٹ اور ہوں گے. بٹ ایک اندر ایک اٹھان سی ہوگی، جسے کہتے ہیں پیسیمسٹک ہونا، جسے کہتے ہیں انہیبیٹڈ ہونا، رکاوٹ پڑنی، افریڈ آف فیلئر ہونا، لو سیلف اسٹیم پہ چلے جانا. تو یہ سچویشن آپ کی ضرور آئے گی. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، کیونکہ سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے، اور مون اس کے جب نیچے آتا ہے تو ہر کام رکتا ہے. ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی ڈیلے ہو گیا، یہ اس قسم کے. تو یہاں پہ آپ نے نہیں کچھ کاموں میں پڑھنا، لو اسٹیم پہ نہیں جانا ہے. بڑا ڈسپلن مائنڈ ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی. یہاں پہ لٹل ہیپینس فرام مدر کے چانسز ہیں کہ وہ مدر بیمار ہو سکتی ہے. اب مون سیٹرن کے نیچے ہے. اچھا، اب جب مون سیٹرن کے نیچے تو پھر وہ لوگ جن کے ڈائبیٹک ہیں، یا جن کے ڈائلسس چل رہے ہیں، یا کڈنی کے پرابلم ہے، دے شوڈ بی ویری کیئرفل. انہوں کو بڑا خیال کرنا پڑے گا، اپنے میڈیسن ٹائم پہ لیجیے گا. چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور کرتا ہے. پھر سیٹرن ریٹروگریشن میں ہے، اپنے گھر میں ہی ہے. جب بندہ اپنے گھر میں بیمار پڑا ہو تو تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے. تو اس لیے نا سستی نہیں، دوائیوں میں سستی نہیں کرنی، بیماری میں سستی نہیں کرنی. پریگننٹ خواتین جو ہے نا وہ بہت ہی اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں گے. کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، ڈیلے نہیں کرنا. اچھا نکال جاتے ہیں، بندہ سستی کی بوری ہو جاتا ہے اور آج کا کام کل پہ چھوڑتا ہے. تو یہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو ذرا الرٹ رکھنا ہے بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ 2 دن آپ کے بڑے سنجیدہ اور کام نکلتے ہوئے. اچھا، جن کی جاب نہیں ہے، انٹرویو ہے، وہ جاب ملتی ہوئی بھی نظر آتی ہے. تو فائدہ ہے، ایڈوانٹیج ہے، وتھ سرٹن پریکاشنز، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. آگے 13 and 14. 7ویں کا لاٹ 8ویں میں ہے،
تو یہاں پہ آپ اچھا ماحول ہوگا، لیکن آپ کا پارٹنر آپ کا بیمار ہو سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم آ سکتا ہے، تو آپ اس کو ایزی نہیں لینا، اس کا خیال کرنا، اس کے ساتھ لے کے چلنا، ڈاکٹر کو دکھائیے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ کا اسپاؤس کا میں نے جیسے بتا دیا کہ وہ اس کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہوگا، لیکن 2 دن آپ کے اپنے میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، پارٹنرشپ جو کرتے ہیں ان میں بھی بہت اچھا ہوگا، اور یہ 2 دن آپ انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، آم کھاتے ہوئے، میٹھی چیزیں کھاتے ہوئے، دودھ کی سوئیاں کھاتے ہوئے، سویٹ ڈش کھاتے ہوئے، تو گھر میں پکنک مناتے ہوئے، کوئی اس قسم کی آپ کریں گے تو بڑا ماحول چل ماحول ہوگا اور سکون سے نیند آئے گی۔ بس ایک چیز یاد رکھیے گا، اسپاؤس بیمار ہو تو اس کو سیریس لیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی لبرا، آپ کا پروگرام اب آپ کی باری ہے، 8 اگست سے 14 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو سٹارٹ آپ کا وہی اتوار والا جو 7 تاریخ کو میں نے چھوڑا تھا پچھلے ہفتے، وہی سے کنٹینیوٹی ہوگی، اور تیسرے گھر میں آپ کا مون ہے، اور تیسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو آپ دوسروں کو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے، اپنے فیصلے کہیں گے جیسے میں کہتا ہوں اس طرح چلے، آپ دوسروں کے لیے پرکشش ہوں گے، اور لوگ آپ کو ملنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سپورٹ دیں گے، اور آپ کو اپنا پیسہ بھی دیں گے کہ یہ آپ پکڑے پیسہ، آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، اور آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، اور آپ بھی بڑے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شاندار قسمت، گفتار اور دوسروں کو متاثر کرنے کی کچھ ایسی ادائیں ہوں گی جس سے لوگ آپ کو آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور معاشی فائدہ دلانے میں آپ کے پاس خود آئیں گے، یہ پیسے پکڑیں اور یہ ہمارے ساتھ شراکت داری کریں، اور بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سٹارٹ آپ کا بڑا اچھا ہوگا، یہاں پہ جو بھی جس ہمسایوں کے ساتھ بھی آپ کی اچھی ہوگی، کمیونیکیشن اسکل آپ کی بہت اچھی ہوگی، میرا مڈل ایجوکیشن میں رزلٹس اچھے آ جائیں گے، آپ کے حق میں آ جائیں گے، اچھے رزلٹس آئیں گے، اور ذہانت آپ کی آئی کیو لیول بڑا کام کرے گی، بہت پازیٹیو ہوگی، اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ ہوگی، اور یہاں پہ وہ سوشل سروسز والے لوگ اور ٹرانسپورٹیشن، مارکیٹنگ، وربل ایکسپریشن والے لوگ، یہاں پہ ان کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا، خاص طور پہ گلوکار، صحافی اور ٹی وی سے میڈیا کے لوگوں کو بھی ایڈوانٹیجز کافی ہوگا، اور ایجوکیشن میں بھی آپ کو اچھے رزلٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں 9th and 10th، اور یہاں پہ 4th لارڈ، چوتھے کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھا، 9th and 10th یہ مرموں کے دن ہوں گے، ماحول بڑا سنجیدہ ہوگا، بڑا آپ پہ ہوگا، اور کافی آپ یہاں پہ اپنی والدہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ چوتھے کا لاٹ جب 5ویں گھر میں جاتا ہے تو والدہ آپ کی خواہشیں پوری کرتی ہے، آپ پہ خرچ کرتی ہے، آپ کی ایجوکیشن کی توجہ دیتی ہے، اور آپ کو پورا اسپورٹس ایکٹیویٹی میں لے پیسے پکڑو، یہ لو کھیل کا سامان لے آؤ، یہ لو داخلہ، مثلا فرض کر آپ کا کسی سرکاری یونیورسٹی میں یا سرکاری کالج میں داخلہ نہیں، تو وہاں کہ نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے، اور یہ لو پیسے، میں اپنا پلاٹ بیچ دیتی ہوں، جائیداد بیچ دیتی ہوں، کوئی چیز بیچ دیتی ہوں، لیکن تمہیں میں نے پڑھانا ضرور ہے، اور تم نے یہ داخلہ لینا ہے۔ تو والدہ اس وقت فلی چارج ہوں گی آپ کی ایجوکیشن پہ، آپ کو پوری سپورٹ دیں گی، اور آپ بس آگے سے آپ نے ڈاج نہیں دینا، یہ ایک چیز کا خیال کیجیے گا، اور یہ 2 دن آپ کے بڑے سنجیدہ ہوں گے، اور گھر کا ماحول بہت ہی کمپوز قسم کا ہوگا، آپ اپنے گھر کی رینوویشن، گھر کا کام بڑی سنجیدگی سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کوئی نئی گاڑی کالے رنگ کی وہ خریدتے نظر آتے ہیں، یا کیٹلز، یہ بھینسوں کا بزنس کرتے ہوئے بھی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج مل جائے گا، کیٹلز کے بزنس میں آپ کو فائدہ ہوگا، ریزیڈنس کی ریپیئر میں بھی آپ لگے رہیں گے۔ ہاں وہ جو آپ کی ذمہ دار حضرات ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں یا زمین سے نکلتے ہوئے بزنس میں، ان میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا، آپ کو اٹھان ہوگی، اور آپ کافی اس میں آپ کو بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے، کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی، کوئی آپ کا ایکوزیشن آف لینڈ، زمین خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یا معدنیات میں دلچسپی رہے گی، تو اس قسم کے کاموں میں یہاں پہ آپ کا کافی ایڈمنسٹریٹولی آپ بہت
स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन ये कि संजीदगी आपके ऊपर रहेगी। आगे चलते हैं 11th एंड 12th। ये मून सैटर्न के नीचे 5वें घर में है और 5वें का लॉर्ड 5वें में है। तो ये मुझे तो बच्चों के साथ खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज, जब 5वें का लॉर्ड 5वें में होता है तो बंदा बहुत ही सेंसिटिव होकर काम करता है, अपनी आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे काम बड़े शौक़ और खुशू से मौज मस्ती के साथ मुस्कुराते हुए खेलते हुए तो वो अपने काम निकालता है, और दोस्तों के साथ बड़ा तल्लक रहता है, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा है। अगर आप संजीदा एज में हैं तो बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, टीन एजेस वाली हरकतें करते नजर। अच्छा, जब 5वें का लॉट 5वें में तो सडन गेन मिलने के पूरे चांस होते हैं, जैसे कोई लॉटरी निकल आई, कोई जैकपॉट लग गया, कोई सिट्टा जुआ में भी आपको बहुत होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों से भी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। वो दोस्त आपको कोई आउट ऑफ द वे हेल्प करेगा। चेहरे पे एक अदा होगी, मस्ती होगी, कुछ दिखाने का जज्बा होगा, और बच्चों की तरफ से आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता नज़र आ रहेगा। बस एक चीज़ कीजिएगा, मून सैटर्न के नीचे है तो बड़ी बेटी आपको थोड़ी सी बीमार हो सकती है। बड़ी बेटी के साथ आपने बहुत पॉजिटिव रहना है, आप उसकी वजह से परेशानी का शिकार हो सकते हैं, जिससे मूड स्विंग्स आपका डाउन हो सकता है। तो इसलिए उसके साथ आपने उलझना नहीं, बड़ी बहन के साथ नहीं उलझना। वैसे ये बच्चों का घर है तो बच्चे, ये सैटर्न और मून का कम्बिनेशन, तो आपने उसकी ज़िद पूरी कर दीजिएगा। वो ज़िद भी करेगी तो आप उसको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना, डांट डपट नहीं करनी, और फिर देखिएगा घर का माहौल कितना चिल हो जाएगा। अच्छा, अगर वो आप हायर एजुकेशन में तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेजेस, आपकी मर्ज़ी का टॉपिक, आपकी मर्ज़ी के सब मार्क्स आ जाएंगे, आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। बच्चों के साथ सैर सपाटे पे भी जाते हुए नज़र आते हैं। एक अच्छा ये 2 दिन होंगे, बट संजीदा किस्म के होंगे। यहाँ पे फेजेस आएंगे डिले के, तो वो परेशान होना, वैसे मून जब सैटर्न के साथ होता है तो डिले होता है, तो परेशान नहीं होना। आगे 13, 14 छठे का लॉर्ड 7वें में बैठा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका कह लेंगे ऑफिस वर्क में आपका रहेगा स्टार्ट ही। छुट्टी के 2 हफ्ता इतवार है, लेकिन यहाँ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई अपोजिट सेक्स आपको करेगा। तो चलो यार, आज उनके साथ बैठ के गपशप भी लगाते हैं और उनके साथ दोस्ती भी करते हैं, ये करते हैं। तो इस किस्म का आपका अच्छा होगा। शराकतदारी में भी फ़ायदा होगा, तो सुकून होगा, बड़े ईमानदारी से काम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और किसी किस्म का यहाँ पे कोई नहीं है। अंकल आंट से भी मुलाकात हो जाएगी, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप ऑफिस में या घर में ऑफिस का काम करते हैं या ऑफिस जाके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट बड़े सुकून से, पुरसुकून से, और वहाँ पे कोई ना कोई अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्शन आपकी बड़ी अच्छी गपशप भी लगती हुई नज़र आती है। तो लिब्रा एंजॉय कीजिएगा, पूरा हफ्ता अच्छा है, अपना मूड स्विंग को भी, और वैसे भी ठंडे लोग हैं आप लोग, तो गुस्सा भी नहीं आता। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। स्कॉर्पियो, आपका ये हफ़्ता जो 8 अगस्त से शुरू होना है, 14 अगस्त को ख़त्म होना है, तो दूसरे घर से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट बड़ा अच्छा है। दूसरे का लॉट छठे घर में है, तो आपकी जो कुछ सेविंग पड़ी है, कुछ पैसे पड़े, वही जो आपने संडे को प्लान बनाया, जो सोचे हैं आपकी, वो जो मैंने पिछले एक्सप्लेन भी किया था, उसको कंटिन्यू करते हुए आप अगले हफ्ते का स्टार्ट करेंगे। जो बचे हुए पैसे हैं तो बिज़नेस, नौकरी के अलावा कोई अपना बिज़नेस, कोई इस किस्म की कंपनी या कुछ जिससे पार्ट टाइम काम करते हुए या कोई बिज़नेस करते हुए नज़र आते हैं, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए। बड़ी मेहनत करेंगे, ससुराल वालों की भी हेल्प आपके साथ होगी। अगर आपको जॉब नहीं तो ससुराल वाले आपको साथ, आपकी हेल्प की वजह से आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा जिनका डायरेक्टली आपके ससुराल से तल्लुक़ होगा। शराकतदारी ना कीजिएगा। यहाँ पे बेहतर है कि कारोबार आप खुद कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि बीमार हो के ये ना हो के आप पे आपकी हेल्थ इशू पे पैसे खर्च होते नज़र आते हैं। 9 एंड 10 आगे चलते हैं। तीसरे घर में, और तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो नाविंदा से मरमा होगा, संजीदा माहौल होगा। जब भी मून कैप्रिकॉर्न में होता है तो बंदा संजीदा बहुत होता है,
تو وہ ویسے بھی مرموں کے دن ہوں گے تو وہ آپ کے اوپر ایک وہی موڈ ہوگا، ٹی ویز آپ دیکھ رہے ہیں یا مجلس اٹینڈ کر رہے ہیں یا جو بھی کریں تو اس کے اثرات آپ کے اوپر سنجیدگی والے آپ کے اوپر چھائے ہوں گے۔ اور جب تیسرے کا لارڈ جب چوتھے گھر میں جاتا ہے تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ گھریلو مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ماں جی یہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، کچھ پیسے آپ ڈالیں، تو مل کے کوئی گھر کی کوئی امپرومنٹ کرتے ہیں، گھر کی کوئی بہتری کرتے ہیں، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو والدہ بڑی خوش ہوں گی کہ بیٹا لو میں بھی پیسے دیتی ہوں، آپ اس کے جا کے کریں۔ اور والدہ کی طرف سے آپ کو بہت دعائیں، بہت ہی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ اب یہاں تیسرا گھر آپ کے انٹلیکچوئل کا بھی ہے، بڑا جب بندہ سنجیدہ ہوتا ہے نا تو بندے کے اندر ایک ویسے بھی آپ اپنے آئی کیو لیول آپ کا بہت ہی بہتر ہو جائے گا، ایجوکیشن میں آپ بہت ہی کریں گے، بہت ہی ورسٹیلیٹی، اڈاپٹیبلٹی یہ آپ کی بہت اچھی ہوگی، ذہانت بڑی اچھی ہوگی، اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے، کرجیس ہوں گے، اور ڈومیسٹک ٹریولنگ میں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ نیبرز کے ساتھ بھی، اچھا وہ لوگ جو کرنسی کا بزنس کرتے ہیں یا پیپر کا، کاغذوں کا بزنس کرتے ہیں یا صافی حضرات ہیں، کالمسٹ ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ۔ آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہے، یو ول ایبل ٹو کنوے یور کنورسیشن ٹو ادرس، تو بڑے اچھے طریقے سے اپنا میسیج کنوے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سوشل سروسز میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، میڈیا کے لوگوں کو ایڈوانٹیج، جو اداکار، گلوکار، ان سب کو بھی کوئی نہ کوئی اچھا فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا گانا ہٹ ہو جائے گا، کوئی ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا۔ اور ٹرانسپورٹیشن بزنس، مارکیٹنگ، وربل ایکسپریشن، پرنٹنگ پریس والے لوگ بھی وہ آپ کو ایڈوانٹیجز دے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بڑا شارپ مائنڈیڈ ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے، سنجیدگی سے اپنے کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے 11th and 12th، چوتھے کا لارڈ چوتھے میں بیٹھا ہے، مون ساتھ بیٹھا ہے، تو والدہ کی صحت کا خیال کیجیے گا۔ ایڈوانٹیجز بہت ہے بٹ سبجیکٹ ٹو یور مدر ہیلتھ، ماں کا خیال کیجیے گا، ماں بیمار ہو سکتی ہیں۔ جنرل ہیپینس رہے گی، فیم میں اضافہ ہوگا، پراسپیرٹی، کوئی یہاں پہ کوئی ایگریکلچر لینڈ خریدتے نظر آ رہے ہیں، اس میں اگر آپ کی ایگریکلچر فصل پڑی ہے وہ بہت اچھے ریٹ میں بک جائے گی۔ اگر آپ معدنیات کا بزنس، زمین سے ریلیٹڈ چیزوں کا بزنس کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا وہاں پہ پروفٹ آ جائے گا۔ اگر آپ سوشل کنسلٹنسی میں ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، تو اس میں بھی آپ کو نئی کنسلٹنسی مل جائے گی، اس پہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ ہائر ہو جائیں گے، اور آپ کو پیسہ یہاں پہ آپ کے اپ لفٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پرائیویٹ افیئرز میں بہت فائدہ ہوگا، بھینسوں کا بزنس کرنے والے، کیا بفلو کا، کالی چیز، تو وہ ان کو بہت پروفٹ مل جائے گا، ان کا بہت جانور بڑے اچھے ریٹ سے بکیں گے، اور کوئی کالے رنگ کی گاڑی خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑے اچھی طریقے سے ریزیڈنس کی ریپیئر، گھر میں کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، تو اس کو بڑا ٹھیک کرتے، سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کافی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ سیٹرن بہت اچھا بیٹھا ہوا وہاں پہ، تو محنت کرتے اور آپ کو کافی کہہ لیں کہ لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، اور اس پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کھیت کھلیان، کھیتی باڑی، زراعت، اناج، ذمہ دار، یہ ٹاپ انسٹیشن، یہ ان کو آپ سے بہت فائدہ ہوگا۔ گلی سڑی چیزیں وہ آپ اوائڈ کیجیے گا، اور پرانی اشیاؤں سے بھی دور رہیے۔ کوئی قدیم زبانیں یا تہذیبوں میں بھی آپ کا انٹرسٹ رہے گا۔ نظام اعظام یا گیس کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تو ٹخنے اور گھٹنے کے پرابلم آپ کو، یہ میں پہلے بتا دوں کہ ٹخنے یا گھٹنے کے پرابلم آپ کو تھوڑے سے کریں گے، تو اس کو ذرا پریشر، سوڑیاں جو ہے نا اس کو ذرا پریس کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ کان کوئلہ کا کام کرنے والے، تو یہ ذرا کیئرفل ہو کے چلیں۔ یہاں پہ بکاری حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی ہوں گے۔ بلیک میجک کی طرف دھیان آپ کا پہنچ جائے گا، تو یہاں پہ
آپ گیسٹرک پرابلم سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا، ڈیلے ہوگا تو اس سے پریشان نہیں ہونا، اور والدہ کی صحت کا خیال کرنا ہوگا۔ 13 14 اور یہ 5ویں کا لاٹ چھٹے میں ہے، تو یہ آپ کو یہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ سیر سپاٹا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پورا ہفتے کا کام تھا تو وہ آپ یہاں پہ دوستوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کام نکالتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کو لے کے کسی سیر تفریح پہ، اور راستے میں بہت میوزک، ہلا گلا اور شور شرابہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسپائسیز ہے راستے میں، آم، میٹھی چیزیں، سویٹ سنگ، یہ چیزیں کھاتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے، کچی لسی پیتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے، پھر اتوار کو تھکے آ رہے آ کے بڑی اچھی نیند آئے گی، بچوں کے بھی خوش، ہر بندہ خوش، اور آپ کو انجوائے کرتے ہوئے ہیپی جو نا ویکینڈ ہوگا، اور آپ کو سکون ایک آ جائے گا۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے گا۔ اسکارپین غصے پہ قابو رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، رکھا کریں، تو ہر چیز آپ کو اچھی ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔